رہا سوال کا ایک حصہ جو بھائی نے ایک سوال کیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانا جس میں بہت ڈسٹرب کرتے خاص طور جمعہ میں کیسا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجد آتے تھے تو طریقہ یہ تھا بڑے آگے بچے پیچھے اور عورتیں اس کے پیچھے. اب تو عورتوں کا الگ ہی انتظام ہے تو اب ہوں گے بڑے آگے اور بچے پیچھے, تو آپ بچوں کو پیچھے بٹھائیں انشاءاللہ جو بھی ڈسٹربنس ہوں گا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہوں گا. لیکن بچے سے مراد وہ بچہ جو سمجھدار اگر ہو جائے تو پھر تو آپ اس کو ساتھ صف میں رکھیں, لیکن وہ بچہ جو سمجھدار نہیں تو اس کو آپ پیچھے رکھنا چاہیے, وہ پیچھے رہیں گا آپ نماز پڑھ کے جا کے اس کو لے لیں. یا پھر بہت چھوٹا ہے نقصان کر سکتا ہے اپنا تو پھر کوشش یہ کرے گھر چھوڑ کر آئے, اس کو مسجد میں نہ لائے, اس لیے کہ پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دوسرے مصلیان بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے. ورنہ اور اگر تھوڑا بڑا ہے تو پیچھے رکھیے اور بڑا ہے سمجھدار ہے تو اپنے ساتھ صف میں رکھیے انشاءاللہ, جبکہ وہ طہارت جانتا ہے, وضو جانتا ہے, غسل کرتا ہے, تمام چیزیں. عمر پھر اس کی 6 سال بھی ہو سکتی ہے 7 سال بھی ہو سکتی ہے, عمر سے ڈیفائن نہیں کر سکتے, بچے کی سمجھداری پر ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے, اور اگر اتنے میں بھی سمجھدار نہیں تو اس کو پیچھے بھی رکھ سکتے. روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ 7 سال 8 سال 9 سال کے صحابہ نے نمازیں پڑھائی اور دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, تو امام بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک اصول عقل داڑ ہونا, چیک کرتے ہیں عقل داڑ ہے کیا تیری تو صف میں کھڑا ہوں گا نہیں تو نہیں, یہ بالکل بیکار کی بات ہے. یہ تو جانوروں کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے, انسان تو ان کی عقل سے اور سمجھداری سے پہچانے جاتے ہیں. ایک آدمی بہت بڑا لیکن پاگل حرکتیں کرتا تو کیا آپ صف میں آگے کھڑے کریں گے؟ آپ بولیں گے پیچھے کھڑے کرو. تو عمر سے نہیں, اس کی سمجھداری پہ ڈیپینڈ. تو اگر سمجھدار ہے تو آگے لائیے, لیکن بچوں کو چھوڑنا, مکمل طور سے ترک کر دینا, مسجدوں سے دور کرنے کا سبب مت بنائیے, جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جاتا ہے. بچپن میں مارا پیٹا جاتا ہے مسجد میں آ جاؤ, اور بعد میں بڑے ہوتے بولتے مسجد میں آؤ, تو بچپن میں ہکالتے اور بعد میں بلاتے ہو, یہ کون سا اصول ہے؟ تو بچپن سے ان کو رغبت ہو مسجدوں سے, اس کے لیے آپ کوششیں کریں, جمعہ کی شکل میں, عام دنوں میں شکل میں, عام نمازوں کی شکل میں. ہاں وہ آواز کریں گے, ہاں وہ کبھی کبھار چلائیں گے, ہاں وہ کبھی کبھار پیشاب اور پیخانہ بھی کر سکتے ہیں, ہاں وہ کبھی کبھار کچھ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, ان سب کو ہم کو برداشت کرنا ہوگا, تبھی تو وہ مسجدوں سے ان کا رابطہ قائم ہوگا. میں اچھے سے جانتا ہوں, جب میں چھوٹا تھا تو بہت زمانے تک چھوٹے تھے مسجد جاتے تھے, تو مسجد گئے تو ہم کو یہ طے رہتا تھا کہ پڑھنے والی ادھر سے اور ادھر سے, بس کہاں پڑھتی بچانا تھا اپنے آپ کو. سمجھے آپ, مسجد جا کے بچہ کھڑا ہوا دیوار کو ہاتھ لگائے, پٹ دیوار کو ہاتھ لگائے, تو اب وہ ٹائم پہ ہمارا کام یہ تھا کہ بچنا کیسا اپنے کو. تو گویا مسجد بچے کا جانا مطلب جنگل کے اندر ایک میمنے کا, مطلب بھیڑ کا چھوٹا بچہ, چھوٹا جب رہتا ہے نا, بکری کا بچہ ہے میمنا والی چھوٹا, وہ جانا جیسا ہوگا کہ شکاری بھیڑیے بیٹھے ہوئے پورے ہر طرف. ہاؤس میں بیٹھا, پٹ کو وضو کیا ضرورت ہے, طہارت خانے میں گیا گھر سے کر کے آنا, پٹ اس کو پیشاب نہیں آ سکتا, وہاں ایک پھٹکا پڑا اس کو, زیادہ دیر بیٹھا, چل اٹھ تیرے کو کیا ضرورت, 3 بار دھونے کی, 1 بار دھو, چل نکل, پیر دھونے کی کیا ضرورت ہے. تو گویا اس کو وضو کی ضرورت نہیں. صف میں آ کر اول صف میں سب کچھ اہتمام کر کے آیا, حالانکہ شعور والا لڑکا ہے, چل پیچھے جا, مطلب میرا حق پہلے, پیچھے جانا پڑے گا اس کو, وہاں بھی پھٹکا پڑے گا. چٹائی کو کچھ کیا, اس پہ الزام, فلاں بیٹھا اس پہ الزام, مسجد میں مچھلیاں تھی ہاؤس میں ہاتھ ڈالا, وہاں ایک پھٹکا سکھانا ہے. مطلب ہر جگہ جگہ دھکے دھکے پہ بیچارے کو پھٹکے کھاتے ہوئے جانا ہے. اب وہ بدزن ہو کے مسجد سے نکل کے چلا گیا, یہ بہت مارتے مسجد میں, ابا کو ساتھ گیا تو ابا کو چپک کے رہتا, اس لیے کہ دوسرے مارنے والے. ٹھیک ہے, اب ابا بھی کب تک رہیں گے, بولیں گے پیچھے جا, پیچھے گیا کہ پھٹکے پڑنے والے. اچھا یہ نہیں ماریں گے تو پڑوس والے بچے وہ بن ایسے لا کے چھوڑے ہوئے ہیں وہ دھورے, تو پورا سسٹم وہ ہو گیا. نتیجتاً ہمارے بچے بدزن ہو کے مسجد بھاگ جاتے. اب بڑا ہو گیا, مسجد آنا رے بابا, بہت کھا لیا بچپن میں, کافی اتنی سیکنگ بہت ہوئی میری, اب نہیں ہونا. تو بچپن میں بدزن کرتے ہو, بڑے ہو کے بلاتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ذات دنیا میں موجود ہے, مسجد نبوی میں آپ امامت کرتے ہیں اور آگے کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں رکعت لمبی کروں گا, لمبے سورے پڑھوں گا. اور جب آپ نماز کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں, بچے کی پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے. جیسی رونے کی آواز آتی ہے حضرت ماتا, آپ اپنی نماز کو جو نیت کی تھی اس کے مقابلے میں چھوٹی کر دیتے ہیں, جلدی ختم کرتے ہیں, چونکہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے, اس کی ماں کا دل تھوڑا ہوتا کھینچتا ہے. مسجد نبی میں چھوٹے چھوٹے صحابہ روتے تھے, ان کی آوازیں امام کے کانوں تک جاتی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے پڑھے کبھی نہیں بولا کہ ارے کون لاتا رہے اتنے چھوٹے چھوٹوں کو, آئندہ مت لایا کرو, اور ذلیل کرتا اٹھ کے, نہیں کبھی نہیں کیا. ہمارے پاس اگر کوئی بچہ رو تو امام صاحب 2 سے 3 دن برداشت, پھر بولیں گے کون لاتا اس کو, لاؤ پٹے کو لاؤ, وہ والا وہ رو رہا روتا, یہ کس کا پوٹا ہے, یہ آنا نہیں مسجد کے اندر, اب دکھانا میرے کو تو یہ ہوں گا, تمہاری نمازیں تو خراب ہو رہی ہماری نمازیں بھی خراب ہو رہی, انہیں اللہ نہیں چلا. اور وہ بچہ, اس کا باپ بھی بالکل رسوا ہو جاتا بچے کی وجہ سے, اور بولتا بیٹا میں تو چاہتا ہوں تجھے نماز کو لے جانا, امام صاحب پھر اعلان نہ کر دے, مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کریں گے, یہ شرارت بھی کریں گے, یہ ہو سکتا ہے ضد بھی کریں گے, یہ روئیں گے بھی. اور ایسا کیا مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سب سے دنیا کے سب سے بڑے امام, ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے. انہوں نے برداشت کیا تو ہمارے امام کون سے ان سے آگے ہیں.
بچپن میں ہکالتے ہو بدزن کر کے، بڑے ہونے کے بعد لانے کی باتیں کرتے ہو۔ بچپن سے محبت اور الفت جگہ ان کے دل میں مسجدوں سے، کہ وہ رابطہ قائم کرے، مسجدوں میں جانے والے بن جائے، جوان ہو تو مسجدوں میں ان کی زندگیاں گزریں۔ وہ تب ہوں گا جب بچپن سے مسجدوں میں آتے ہوں گے، ماں کی گود میں آتے ہوں گے، باپ کی گود میں آتے ہوں گے۔ ماں کو تو آنا بند ہی کر دیا آپ نے، تو بس چھوڑ دو ماں کو، چلو باپ کی گود میں آتے ہوں گے۔ اب باپ کو بند کر دوں گے رسوا کر کے ایسا بول کے، تو کیسا ہوگا؟ صفوں میں بھاگیں گے بھی، کبھی ہوتا ہے۔ ترکی کی مسجدوں میں عموماً وہ لکھتے ہیں کہ اگر پچھلی صفوں سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے تو فکر مند ہو جاؤ تمہاری نسلیں کہاں جا رہی ہیں۔ اور اگر ہماری صفوں میں آواز آ جائے پیچھے سے بچے کی، تو بولتے ہیں ابا جان بچے کو کل سے ادھر مت لانا، مت کیجیے ایسا۔ ہاں بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بچے ہو تو ایک الگ بات ہے، بٹ مجھے معلوم ہے بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں، بلکہ آتے ٹوپی پہن لیتے ہیں، چھوٹے بھی ہے تو بڑی ٹوپی ڈال کے بعد ادھر ادھر جاری، لیکن برابر احترام کرتے ہیں مسجد کا۔ اتنی سمجھ ہوتی یار انسان کے اندر، تو ہونے دو، کرنے دو کبھی تھوڑی شرارت، کرنے دو کبھی کچھ چیز کریں گے، لیکن بعد میں وہ۔ اور بچوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ بچے بولے تو غلط ہی ہوتا، صحیح نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی اصول ہے؟ ایک مرتبہ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، مسجد میں جماعت تھی 5:15 بجے، اور مسجد کی گھڑی میں بنا ہوا تھا 5، یاد ہے نا آپ کو؟ ڈیجیٹل کلاک نہیں تھی، وہ پرانی کاٹے رہتے تھے، ایک چھوٹا کاٹا ایک بڑا کاٹا۔ اب اتنی سمجھ تو تھی، شعور ہے، 8-9 میں ہوں تو اتنا شعور تو ہو جاتا، آدمی 12-13 ایئرس کا ہو جاتا ہے، تو 5:15 کر دیا اس کو۔ 5 تھا تو غلط میسج آ رہا نا، اذان کا ٹائم تو لکھتے نہیں انڈیا میں، صلاۃ نماز کا ٹائم لکھتے ہیں، 5:15 کر دیا۔ اب ایک صاحب پوچھا تھا کیا کرا، اب یہ ریڈی رہنا پڑتا اپنے کیسے سے آنے والا ہاتھ، کیا کرا؟ وہ ٹائم 5 تھا، 5:15 کر دیا۔ کیوں کرا؟ مسجد میں نماز میں ٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن غلط تھا نا، وہ بچے تم غلط نہیں، پاٹ چلو نکلو، مطلب صحیح کام بھی کیا تو تم نہیں کر سکتے، کیوں؟ تو تم بچے ہو۔ یہ کون سا اصول، یہ کون سا اصول ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ یہ کون سا احترام، کون سا اصول ہے؟ غلط صحیح بول رہا حالانکہ۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے پاس ایک شخص نمائندگی کرنا ہے اپنی قوم کی، اور عمر میں چھوٹا تھا، تو عباسی خلیفہ نے ایسے ہی کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عمر رسیدہ آدمی نہیں ہے جس کو تم بھیجو نمائندگی کے لیے؟ تو اس بچے نے اچھا جواب دیا، کہا خلیفہ ہماری اس امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہیں، پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کم ہے حالانکہ عمر، تو میرا عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، میں جس مدعے کو پیش کرنا ہے آپ وہ سنیے، اگر اس میں کچھ ہو تو آپ بتائیے۔ بات جو کی جا رہی وہ اصل کہنے والا۔ اب ایک چھوٹا بچہ ہے تو ہم پاس اصول ہے، چھوٹا بچہ غلط ہی ہوتا، ایک چھوٹا بچہ آپ کو آگے گڑھا ہے مت جاؤ، چل رہے تو چھوٹا تھے کیا گڑھا ہے، اب جا کے گر گئے، صحیح بول رہا تھا یار، انہیں گڑھا ہے آگے، صحیح گڑھا تھا۔ تو بچے کی انفارمیشن غلط ہونا ضروری نہیں، وہ رائی بڑا آگے گڑھا ہے مت جاؤ مت جاؤ، نہیں بچہ ہے اس کو کیا سمجھتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان کا احترام کیجیے، ان کو سنیے، بلکہ ان کو مقام دیجیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کھیل رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جو ہے عمر ابن خطاب جیسے ہی وہاں سے گزرے تو بچے پھٹافٹ بھاگنے لگے، کبھی خلیفہ تھا تمہارا، بھاگنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر چھوٹے تھے کافی، جب ان کی والدہ نے ہجرت کی، یہ ہجرت کے وقت خبا میں پیدا ہوئے تھے، تو مطلب 11 سال عمر ہوں گی، ہارڈلی 13 سال 12 سال کھیل رہے تھے، سب بچے بھاگ گئے، عمر ابن خطاب سب بھاگ گئے۔ عمر ابن خطاب رکیا کر اور کہا عبداللہ تم نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے بچے، تو کہا امیر المومنین میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں جو ڈر کے مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، پہلا۔ دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں تو آپ نہیں جا سکتے جو میں یہاں سے ہٹوں، اس لیے میں نہیں بھاگا۔ عمر ابن خطاب خوش ہوئے اور چلے گئے، صحیح جواب ہے نا؟ ایک، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سے بھاگوں، سیکنڈ، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے مجھے ہٹنا پڑے، میں نہیں ہٹا، اس لیے آپ نے احترام کیا نا۔ یہ کہا کہ عمر سے زبان لڑا تھا، لے دو، ہمارے پاس تو یہ ہوتا بھائی، صحیح بولو یا غلط بولو، بولا ہی کیسا، حالانکہ احترام میں نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے کے سامنے منہ ہی نہیں کھولنا احترام ہوتا تو یہ صحابہ کبھی منہ نہیں کھولتے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کے سامنے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دنیا کے اندر تو کون ہے؟ ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ منہ نہیں کھولتے تھے، نہیں اب آپ عمر جو بول رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیوں تم کھڑے تھے؟ نہیں میں آپ کو جواب، آپ بڑے نہیں، جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی غلط نہیں کیا لہٰذا اس لیے میں نہیں بھاگا، دوسرا راستہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اور میں ایک ساتھ نہ چل سکے، اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی، سمپل۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا زبان دراز ہے کہ تمہاری والدہ کو تمہارے والد کو بولتا، زبیر کو جا کے کہ ایسا پالے گا بچہ، اسما کو بولتا جا کے تمہاری ماں تو فلاں ہے، نہیں کچھ نہیں، آپ خوش ہنستے ہوئے گئے۔ احترام کیجیے، ان کو رسپیکٹ کیجیے۔ تو بہرحال لائیے مسجدوں میں ان کا خیال کرتے ہوئے
بہت زیادہ چھوٹے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں، یا پھر بچوں کی صف میں رکھیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں تو انشاءاللہ وہ کم، چونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو محبت میں زیادہ ڈسٹرب کرتے ہوں، نزدیک ہوئے تو گود میں بیٹھیں گے، پیچھے رہیں گے تو آرام سے بالکل ہاتھ رکھ کے بالکل بیٹھیں گے، ٹوپی پہن کے ایک دم آرام تو لائیے تاکہ ان کی ایک محبت پیدا ہو، پھر وہ آئے اور بچے کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لے، ورنہ پتہ چلا بڑے بڑے ہو گئے 17-18 سال بھی ہو رہے تو عقل دار نہیں بچہ ہی بولے صف میں بھی مت کھڑا رہے اور فلاں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ لوگ آج کل کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے، میں نے دیکھا ہوں چھوٹے بچے جو پہلے زمانے میں جن کو صفوں میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں تھی آج پہلی صفوں میں بھی دکھتے ہیں، چونکہ وہ پہلے آیا جمعہ کو تو پہلے کھڑے رہنا اس کا حق ہے، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور ہوتا تھا ہم لوگ 12, 13, 14 سال کے ہو گئے، صفوں میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آنے والے ہم کو پیچھے کرتے تھے اور ہم چپلوں میں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے اور یہ لوگ آرام سے منڈپ کے اندر اور مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ چھوٹے ہونے کے ناطے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دی تھی پھر، کیونکہ وہ چپل میں بہت گرم ہوتا تھا، کبھی چپل بھی نہیں رہی تو بولتے تھے چپل، اچھا چپل بھی سمجھ لیجئے، مجھے اچھے سے یاد ہے چلچلاتی دھوپ گرمی کے دن، مسجد پھر اس کے بعد منڈپ، اس کے بعد خالی حصہ چپل ہے، وہاں کھڑے کر دیتے بچوں کو، حالانکہ بچے پہلے سے آ کے بیٹھے، بچے بولے تو بچے نہیں بالغ ہے، 12, 13, 14 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے نہیں، انہوں نے پتہ نہیں قانونی اعتبار سے لے لیا شرعی اعتبار چھوڑ کر، عقل دار 18 سال کے بعد آ رہی تو وہ دیکھ رہے، بہرحال پیچھے کھڑے ہو جانا، تو پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم مسجد میں نماز وہاں نماز کو جانا چھوڑ دی، کس لیے وہ دھوپ میں کھڑے ہو۔ اچھا پرابلم یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو تو پیر برداشت نہیں کر رہے دھوپ، چپلیں ہوتی تو چپل کو لیتے تھے پیر کے نیچے، تو کو پیچھے سے آ کے پھر وہی پٹ چپل میں نماز پڑھ رہا، سمجھے آپ؟ نہ ایسا کھانے دیں گے نہ ایسا کھانے دیں گے، لوگ نہیں کرنے دیں، تو ایسا مت کیجیے بچوں کو۔ لیکن الحمدللہ اب میں نے دیکھا ہوں بچے آتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں نے اپنا حق لینا بھی سیکھ لیا کچھ جگہ، کوئی پیچھے ہٹا کیوں ہٹنا، پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے بچے، کیوں ہٹنا پوچھے تو بولتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سمجھا؟ بہرحال تو ان کو احترام دیجیے انشاءاللہ، آج بچپن میں ان کو احترام آپ دیں گے، کل وہ انشاءاللہ مصلی بنیں گے اس مسجد کے۔ کسی نے